اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں اور تمام عالم اسلام میں بسنے والے تمام کلمہ گو مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آج جمعۃ المبارک اللہ رب الکریم کے اس بابرکت دن اور اس دن کی نسبت سے آپ سب اللہ رب الکریم کے فضل اور اس کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. آج پورا پاکستان اپنے دل میں ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس کر رہا ہے. آج ہر پاکستانی سرسبز و شاداب محسوس کر رہا ہے خود کو. کیوں؟ اس لیے کہ 1947 14 اگست جمعے کا دن اور 27 رمضان المبارک اللہ رب الکریم نے اس کرۂ ارضی پر وہ دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہم سب کو عطا کی جو مدینہ منورہ کا صدقہ اور اس کا پرتو ہے. تو آج اس حلقہ درود و سلام کو ہم تحدیث نعمت کے طور پر ان تمام بانیان پاکستان، ان تمام شہدائے پاکستان اور ان تمام غازیان تحریک پاکستان جنہوں نے اس خطۂ ارضی کو حاصل کرنے کے لیے کسی طرح بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اس جو فریڈم فائٹ تھی اس کے اندر حصہ لیا، آج کوشش کریں گے کہ آج کی محفل کے اختتام پر ہم بالخصوص ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں اور ان کے لیے دعا کریں، اور پورے عرض پاکستان کے لیے خاص طور پر اس کی سالمیت، اس کی بقا اور اس کی ترقی کے لیے خاص طور پر دعا کریں. اور ہر پاکستانی جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بستا ہے آج اس کے لیے بھی خاص دعا کریں گے. حلقہ درود و سلام الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا مرغوب اور محبوب مشغلہ وظیفہ ہمیں عطا کیا ہوا وہ ورد ہے جس میں وہ خود شریک ہے. وحدہ لا شریک کی اس سنت کو پورا کرتے ہوئے ہم نے قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 سے جو حکم اپنے لیے تعمیل کے لیے اخذ کیا ہے، جس حکم کی ہم اطاعت کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے ملائکہ کی مثال دے کر اور تمام مومنین کو درود و سلام کثرت سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنے کا حکم دیا. آج چونکہ یوم آزادی ہے، یوم پاکستان ہے، تو یہ دن تحدیث نعمت کے طور پر بھی منانا چاہیے، تجدید عہد کے طور پر بھی منانا چاہیے، اور وہی تجدید عہد وفا جو ہر سال کیا ہر دن ہمیں اپنے ان اکابر کے ساتھ کرنا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو کسی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا. وہ نظریہ کیا تھا، وہ سوچ کیا تھی، وہ فکر کیا تھی، وہ محرک کیا تھے، اور وہ وجوہات کیا تھیں جن کی بنا پر یہ ملک وجود میں آیا. یقیناً آپ سب اور ہماری آنے والی نوجوان نسلیں جو ہیں، جو کہ تعلیم اور تعلم کے سلسلے سے وابستہ ہیں، وہ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اپنے اسکولوں میں سنتے ہیں، اپنے اساتذہ کرام سے سنتے ہیں، اپنے بڑوں اور بزرگوں سے سنتے ہیں، ٹیلی ویژن اسکرین پر، سوشل میڈیا پر.
تو باتیں تو وہی ہیں کہ جو آپ سنتے پڑھتے آ رہے ہیں، مگر سیف الدین سیف نے کہا تھا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ میں باتیں کروں گی آج سے 1400 سال پرانی، میں باتیں کروں گی آج سے 14 صدیاں پہلے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے لائے ہوئے نظام اور قرآن کی، میں باتیں کروں گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اور اپنے اکابر کی۔ ان باتوں کو دہرانا کیوں ضروری ہے؟ آج مجھے انتہائی خوشی بھی ہے اور بہت دکھ بھی ہے کہ 1400 سال پہلے کی تاریخ، اسماء الرجال کے تحت احادیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر، قرآن کریم جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، وہ تو من و عن ہم تک پہنچ گیا، مگر ماضی قریب یہ ابھی 7 دہائیاں گزری ہیں پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے، اور ہماری جو پاکستان سٹڈیز کی کتابیں ہیں ان کے اندر ہماری اس صدی کی جو پوری تاریخ ہے اس کو جس تیزی کے ساتھ مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور آنے والی نوجوان نسل کو جس پاکستان اور جس سیکولرزم کا نقشہ دیا جا رہا ہے، تو ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی مساجد کے اندر، اپنے دروس میں، اپنی محافل کے اندر بھی تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان کو اور اس کے محرکات کو بار بار دہرائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ وہ کون سے محرکات اور وجوہات تھیں جن کی بنا پر اتنی نوجوان بچیوں نے اپنی عزتیں، اپنے آپ کو کنویں میں گرا کر، اپنے آپ کو پانی میں بہا کر اور اپنے ہاتھوں سے اپنی شہادت جو ہے وہ کر کے تو انہوں نے اس پاکستان کو ہمارے لیے ممکن بنایا۔ وہ کتنے ہی مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بیٹے کھوائے، وہ کتنی ہی بیویاں تھیں جنہوں نے اپنے سہاگ جو ہے ہم پر لٹائے، اس ملک پر لٹائے، وہ کتنے ہی بھائی تھے جنہوں نے اپنے بازو کٹوائے، وہ کتنے ہی باپ تھے جو کئی اس طرح کے بچوں کو یتیم کر کے چلے گئے جن کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ راوی میں جن لوگوں نے خون بہتا ہوا دیکھا پانی کی جگہ، آج ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں، کچھ سے میں ملی ہوں، کچھ سے آپ بھی ملے ہوں گے، تو آج اسی داستان سرفروشی کو ہم یاد کریں گے، مگر اس سے قبل درود و سلام سے متعلق جو میں بات کر رہی تھی اس کو تھوڑا سا آج کی اس محفل پاک میں شامل کرتے ہیں، اور تحدیث نعمت کے لیے آج 2 ہستیوں کو بالخصوص میں یاد کروں گی۔ سب سے پہلے مصور پاکستان، حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں میں نے اپنے گزشتہ حلقات درود و سلام میں یہ بات منشن کی کہ جب ان کو حکیم الامت کا ٹائٹل ملا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو حکیم الامت کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھا ہے۔ اور کس طرح پڑھا ہے؟ انہوں نے اپنے ایک فارسی شعر کے اندر اپنی اس کیفیت کا بھی اظہار کیا کہ جب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں سر تا پا ندامت کے اس پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں، میری آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، اور ایسے کئی، اور محمد علی سمیت جو ان کا خادم تھا، کئی ایسی آنکھیں ہیں جنہوں نے اس قرآن کریم کو دیکھا جس کو روزانہ ان کے آنسوؤں سے تر ہونے کے بعد اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک کیا جاتا تھا۔ درود کیسے پڑھا جاتا ہے مصور پاکستان نے ہمیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں درود پڑھتا ہوں تو میں ندامت سے اس لیے شرابور ہو جاتا ہوں کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں گناہگار امتی اللہ کے حبیب، اللہ کے آخری رسول، اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کر سکوں؟ کیا میرا وجود اس قابل ہے کہ میرا نام وہاں میرے باپ کے نام کے ساتھ پیش کیا جائے؟ اور میں یہ سوچ کر ندامت سے شرابور ہو جاتا ہوں۔ ہم اس اقبال کے پاکستان میں رہتے ہیں جنہوں نے ہر دم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے ہمیں سنائے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہونا یہ پھول کون سا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر
اور پھر میں کیا عرض کروں، میں مختصر کروں گی اپنی بات کو ان تمام اشعار کو چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اے بندہ مومن اللہ تعالیٰ ہر دم آسمان دنیا پر ندا دے رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو آج اسی وفاداری بشرط استواری اور اس عمل میں اخلاص، اور اس اخلاص کے اندر قبولیت کے یقین کے ساتھ ہمیں درود و سلام پڑھنا ہے. اور پھر دوسری ہستی جس کا آج مجھے ذکر کرنا ہے وہ ہے بانی پاکستان، بابا قوم، محسن پاکستان، حضرت محمد علی جناح، جن کو ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. آج ان کی بارگاہ میں بھی ہمیں ہدیہ سلام پیش کرنا ہے. اور خاص طور پر میں ایک بات آج ضرور جو ہے آپ سب سے شیئر کروں گی کہ ہم درود و سلام کے اس حلقہ کو جو منعقد کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولی بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود کلیکٹیولی بھی پڑھا جا سکتا ہے. انڈیویجول پڑھنے کے اپنے آداب، اپنے فوائد، اپنے تاثرات ہیں، اور جب ہم کلیکٹیولی حلقے میں محفل میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کی ایک اپنی تاثیر ہے، ایک اپنا تاثر ہے، اس کا ایک ایفیکٹ جو ایک کمبائنڈ محفل کے اوپر ہوتا ہے اس کی برکات اور قبولیت اپنی جگہ پر ہے. اور اس میں تو پھر احادیث کی روشنی میں جو شخص فاسق و فاجر ہو، جس شخص کی نیت میں اخلاص کم ہو، اللہ اس کے اوپر بھی قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اہل اللہ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی عمل کرتا ہے اللہ ان کو ان کی قربت، ان کی نسبت اور ان کی مائیت کا فیض ضرور عطا کرتا ہے. کیونکہ اس کی رحمت کو حیا آتی ہے کہ بادل برسے اور وہ پھولوں پر تو برس جائے مگر کانٹوں پر نہ برسے. تو وہ اس شخص کے اوپر بھی رحمت فرما دیتے ہیں کہ جو کسی اور نیت سے اس محفل میں اور حلقہ درود پاک میں آ کر بیٹھا ہو. تو آج اس حلقہ درود پاک میں جو بھی ہمارے ساتھ شریک ہے وہ جان لے کہ ہم جو پاکستانی ہیں، ہم جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، جس کا نام چودھری رحمت اللہ علیہ نے رکھا تھا، ہم جس پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں، اس پاکستان کا خواب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، اس خواب کو تعبیر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پہنائی. تو اس ہستی کو ہم درود و سلام کے ساتھ جب منسلک دیکھتے ہیں تو ایک واقعہ میری نظر سے جو گزرتا ہے بار بار وہ میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی. واقعہ بہت مشہور ہے، آپ سب نے سن رکھا ہے، اور اس واقعے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بھی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے بھی بار بار جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ایمان کی تقویت کا بھی سبب بنتا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ مایوس ہو کر اور پاکستان کے اس جو تحریک ہے اس سے اور لوگوں کے رویوں سے اور بر صغیر کے حالات سے جو ہے وہ ایک دفعہ مایوس ہو کر پاکستان سے چلے گئے تھے. اس وقت میں انہوں نے اپنے بعد کے ادوار میں اپنی جو ہے وہ خطابات کے اندر بھی اس چیز کو مینشن کیا، اور خاص طور پر انہوں نے ایک شخص جس کے ساتھ اس چیز کو بطور خاص شیئر کیا، میں ان کا واقعہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب پاکستان سے چلا گیا، مفتی عبد الرحمن بطور خاص جن کا تذکرہ کرتے ہیں، ان سے پہلے میں جس چیز کو شیئر کرنا چاہوں گی قائد اعظم کی نسبت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کا رشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے درود و سلام کا رشتہ ہے. اور جب اس چیز کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم کے اپنے ہی الفاظ کے اندر 1930 اور 1931 سے پہلے کا جو واقعہ ہے، پاکستان کی روحانی فائل پروفیسر محمد سرور شفقت نے اس واقعے کو لکھا ہے. اور وہ لکھتے ہیں، میں انہی کے الفاظ آپ کے سامنے کوٹ کرتی ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہا کہ میں لندن میں اپنے فلیٹ میں سویا ہوا تھا، رات کا پچھلا پہر ہوگا، میرے بستر کو کسی نے ہلایا، میں دوبارہ اٹھا، کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور سوچا کہ شاید زلزلہ آ گیا. کمرے سے باہر نکلا، دوسرے فلیٹوں کا جائزہ لیا مگر کوئی نہیں تھا، تمام لوگ محو استراحت تھے. میں واپس کمرے میں آ کر سو گیا.
कुछ देर हुई, दोबारा यही अमल दोहराया गया, मगर फिर कोई नहीं था। तीसरी बार फिर किसी ने मेरा बिस्तर निहायत जोर से झंझोड़ा। मैं हड़बड़ाकर उठा। पूरा कमरा मुअत्तर था। मैंने फौरी तौर पर महसूस किया कि एक गैर मामूली शख्सियत मेरे कमरे में मौजूद है। मैंने कहा, आप कौन हैं? तो जवाब मिला, मैं तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मैं जहाँ था ठिठक कर वहीं बैठ गया, दोनों हाथ बांध लिए और फौरन मेरे मुंह से निकला, आप पर दुरूदो सलाम हो। एक बार फिर वही खूबसूरत आवाज गूंजी। मोहम्मद अली जिन्ना, बरे सगीर के मुसलमानों को तुम्हारी फौरी ज़रूरत है और मैं तुम्हारा नबी तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तहरीक आज़ादी का फरीज़ा सर अंजाम दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, इंशाअल्लाह तुम अपने मकसद में कामयाब होगे। ये वो अल्फाज हैं कि जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंदन के उस फ्लैट में बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को इरशाद फरमाए। इस पूरे वाक़े के अंदर मैं इस एक जुमले को 20 दफ़ा पढ़ चुकी हूँ कि जहाँ कायद आज़म फरमाते हैं कि मैं वहीं ठिठक कर बैठ गया, दोनों हाथ बांध लिए और फौरन मेरे मुंह से निकला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम। तो पाकिस्तान हमें उस शख्स के हाथों से दिलवाया गया जिसका नाम मोहम्मद अली था। इसी शख्स के, इसी हस्ती के, इसी मोहसिन इस्लाम के, इसी मुसलमानों की गर्दनों को आज़ाद करवाने वाले मोहसिन के मुतालिक एक और वाक़या जो मैं आप सबकी नज़र करना चाहती हूँ। बहुत ही ईमान अफरोज़ खूबसूरत वाक़या आप सब ने सुन रखा है, आप सब इसको दोहराते हैं, सुनते हैं कि पाकिस्तान में पंजाब और पंजाब में बिलखुसूस ये जो हमारा सरगोदा की बेल्ट है उसके पास तहरीक आज़ादी जब ज़ोरों पर थी और मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोग जब सरगर्म थे, तो शेखुल इस्लाम हज़रत कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जो उस वक़्त मुस्लिम लीग के लिए काम कर रहे थे, उनके अपोजिट खिज़र हयात टवाना जो उस वक्त यूनियनिस्ट कंपनी में था, ये 1945 की बात है। उस वक्त जो बरसरे पैकार था और मुसलमानों को की ख़रीदो फरोख्त का, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, वो काम जो है वो सरअंजाम दे रहा था अंग्रेज़ का पिट्ठू बनकर। वो बार बार आपसे रब्ता करता और आपको ख़रीदने की कोशिश करता, मगर जहाँ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती नहीं बिक सकती थी, तो उनके नारे पर लब्बैक कहने वाले कैसे बिक सकते थे। ये वही शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनकी निस्बतों, जिनकी कुर्बानियों और जिनकी अनथक मेहनतों के बाद पाकिस्तान हम तक पहुँचा। और हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़खरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जिनकी निस्बत से ये मैं वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ, उनकी निस्बत से मौर्रिख लिखता है कि सियाल शरीफ में खिज़र हयात टवाना अपनी बरादरी के ज़रिए तमाम कोशिशें जब कर चुका, जब तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुका और वो ख्वाजा फ़खरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह को ना ख़रीद सका, तो उसने आखिरी हरबा ये इस्तेमाल किया कि अपने ख़ानदान की बहनों, बेटियों, औरतों को भेजा। और उस वक्त में रिवायत ये थी कि बहनें और बेटियां जब नंगे पाँव किसी के पास कोई फरियाद लेकर जाती थी, कोई तलब लेकर जाती थी, तो वह जाकर अपनी अर्ज़दाश्त पेश करने के बाद वो अपनी चादर, अपनी झोली अपने सर से उतार कर उस शख्स के आगे फैला देती थी कि अब हमें खाली दामन मत भेजिए। तो जब बहनें और बेटियां किसी के सामने अपना दामन वाह कर देती थी, तो हर गैरत, इज्जत और जो है हमीयत रखने वाला शख्स कभी बहनों बेटियों को खाली हाथ नहीं लौटाता था। तो उस वक्त में जब ये बहनें और बेटियां अपनी चादर उनके सामने फैलाती हैं, तो ख्वाजा फ़खरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें डबडबा गईं, उनकी आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, है मेरी बच्चियों, है मेरी बहनों, है मेरी बेटियों, मैं तुम्हें कभी खाली हाथ ना लौटाता, मगर मैं क्या करूं। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपने
अपने हुजरे में महवे ख्वाब था कि मैंने देखा कि हिंदुस्तान के तमाम ज़ुआमा, फजला, औलिया और लाखों की तादाद में इज्तिमा मैदान अरफात में है। हम सब एक ऊंचे बने हुए स्टेज की तरफ देख रहे हैं, जैसे हम सबको किसी की आमद का इंतजार हो। फिर उस स्टेज पर आकाए दो जहां, सरवरे कायनात, महबूब खुदा, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चारों खुलफाए राशिदीन रदियल्लाहु तआला अन्हुम के हमरा जलवा अफरोज होते हैं। सबसे आगे आप क़याम फरमा है, आपके पीछे हटकर आपकी दाईं जानिब खुलफाए राशिदीन हैं और साथ सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के दस्ते मुबारक में सब्ज़ रंग का एक झंडा है। चंद लम्हों के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब लौलाक फरमाते हैं कि मोहम्मद अली जिना कहाँ है। हम सब मजमे की जानिब देखने लगते हैं, जैसे हमें मालूम हो कि मोहम्मद अली जिना हमी में मौजूद है। दफतन मोहम्मद अली जिना मजमे को चीरते हुए इस ऊंचे बने हुए स्टेज की तरफ चल पड़ते हैं। हम सब उनको देखते हैं और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने मुअद्दब और निगाहें नीची करके हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को फरमाते हैं, अली झंडा लाओ। अली झंडा लाओ। हम सब देख रहे हैं कि आप वो सब्ज हिलाली परचम मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाते हैं और इतने में मेरी आँख खुल गई। अगली सुबह मैंने मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर लिया। हम पहले ही तहरीक आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों और हिंदुओं के खिलाफ जिहाद में मसरूफ़ थे। अब हम मोहम्मद अली जिना की क़यादत में मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से वही झंडा लेकर क़याम पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। इसलिए तुम मुझे मुआफ़ कर देना ए मेरी बेटियों, मैं मुस्लिम लीग और कायद आज़म मोहम्मद अली जिना का साथ नहीं छोड़ सकता। फिर ख्वाजा फ़खरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने मोहम्मद अली जिना के नाम से ही लिखा और पुकारा है, क्योंकि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान हक तर्जुमान से मोहम्मद अली जिना ही सुना था। इसलिए आप जिना साहब की इज्जत, अजमत और तौकीर के लिए हमेशा लिखा करते थे कि मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। आज हम उसी मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में हैं, जिनके लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि खिज़्र वक्त अज़ खलवते दश्ते हिजाज आयत बरूं, कारवाजी वादिये दूर व दराज आयत बरूं। यानी कि दौरे हाजिर का खिज़्र यानी रास्ता दिखाने वाला अर्ज़ हिजाज के बाहर यानी दूर दराज के इलाकों से ज़ाहिर होने वाला है। यानी वो खिज़्र वक्त अर्ज़ हिजाज से बहुत दूर अर्ज़ हिंद में उम्मत को और राह रास्त की तरफ गामज़न करने वाला है। और फिर कुर्बान जाइए माहिर इकबालियात प्रोफेसर मोहम्मद मुनव्वर मिर्ज़ा के इन अल्फाज पर। फरमाते हैं, खिज़्र वक्त से मुराद कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो मुसलमान नान हिंद को कैदोबंद की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने वाले हैं। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बारहा अपने खुतूत और मलफूजात में लिखा कि खिज़्र वक्त फ़कत और फ़कत कायद आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह हैं। और इनकी आपस की मोहब्बत देखिए कि इनके मुतालिक खुद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ये इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुर्शिद, अपना रूहानी रहनुमा और अपना पेशवा मानता हूँ। आज जो इनके दरमियान तफरीक डालना चाहते हैं, आज जो इनके दरमियान आपस में दूरियां डालना चाहते हैं, उनकी खिदमत में बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना ने 23 मार्च 1940 को मीनार पाकिस्तान के जलसे में करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने के बाद
جو بادشاہی مسجد اور علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی تو علامہ اقبال کے مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، وہ الفاظ آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں. انہوں نے فرمایا آج اگر اقبال زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ ہم نے مسلمانان ہند کے لیے وہی کچھ کیا جو وہ چاہتے تھے کہ ہم کریں. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اقبال میرے دوست، رہنما اور روحانی مرشد تھے. اور پھر مشرقی پاکستان کے چیف جسٹس جناب غلام مرشد مرحوم فرماتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جسم ناتواں اور دھان پان تھا، مگر ان کے وجود میں کم از کم 7 ولیوں کی قوت تھی. یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. معزز ناظرین و سامعین، میں نے ان 2 ہستیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیوں کیا؟ میں بالخصوص علامہ اقبال کا تذکرہ پہلے کیوں کرتی ہوں؟ اس لیے کہ نظریہ پہلے آتا ہے، عمل اس کے اوپر بعد میں کیا جاتا ہے. سوچ پہلے آتی ہے، فکر پہلے آتی ہے، اس کو تخیل اور اس کے بعد نظریہ اور پھر عمل، اور عمل کے بعد پھر اس کو خواب کی تعبیر کا جامہ بعد میں پہنایا جاتا ہے. پاکستان کے اس نظریے کی فکر کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے اس وقت رکھ دی تھی کہ جب مہاجرین کے ساتھ آپ نے یثرب کو مدینہ بنا کر مدینہ منورہ بنا دیا تھا، جب میثاق مدینہ لکھا گیا تھا، جب نظریہ پہلے تھا اور ریاست بعد میں وجود میں آئی، جب سوچ اور فکر پہلے تھی اور اس کو عملی جامہ پہنا کر خواب کی تعبیر کی صورت میں مدینہ کی ریاست کو قائم کیا گیا، جب وہاں پر بعین ہی پاکستان کی طرح غیر مسلموں کی اقلیتوں کو اور ان کے حقوق کو تسلیم کیا گیا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ریاست کو وجود دینے کے لیے صاحبان حق نے ہجرت کی تھی، اپنے ملک کو چھوڑا تھا، اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، اپنی زمینوں کو چھوڑا تھا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا تھا، اپنے پیاروں کو چھوڑا تھا، بلکہ اللہ کے گھر کو اور مکہ مکرمہ کو چھوڑا تھا. آج ہم نعرہ تو لگاتے ہیں ریاست مدینہ کا، لیکن ہمیں اتنا بھی نہیں پتا کہ پاکستان اور ریاست مدینہ 2 الگ الگ ریاستیں ہیں. ریاست مدینہ ایک ہی ہے پوری دنیا کے اندر، جو سعودی عرب کے اندر حجاز مقدس کے اندر مدینۃ الرسول اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. دنیا کی قیمتی ترین جگہ، دنیا کی مقدس ترین جگہ، وہ پہلی اسلامی نظریاتی ریاست ہے. اور اس کے بعد اس دنیا کے خطے پر ابھرنے والی جو دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہے، جو درود پڑھنے والوں نے جس کا خواب دیکھا، جس کا تصور دیا، اور بر صغیر کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے اندر وہ شعور پیدا کیا کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک قومیت کے تحت ایک ملک کے اندر نہیں رہ سکتے، جس میں مسلمان کو ذمیوں کی طرح بھی حقوق حاصل نہیں تھے، جس کے اندر تعلیم کے اوپر، روزگار کے اوپر، ترقی کے اوپر، اور جس طرح کی بھی ویلتھ کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو ہر طرح کی ویلتھ کے اوپر صرف اور صرف غیر مسلموں اور کفار اور مشرکین کے حقوق تھے. مسلمانوں کو مشنری سکولز میں اگر داخلہ بھی دیا جاتا تھا تو ان کو کلرک سے اوپر کی نوکری نہیں دی جاتی تھی. ان سے انڈیا کے متعلق اور اپنے جو ہے ماتاؤں کے متعلق نعرے لگوائے جاتے تھے. ان کے دین کو اور ان کے نظریات کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. ان کو قرآن اونچی آواز میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، وہ اذانیں نہیں دے سکتے تھے، وہ مساجد میں عبادت نہیں کر سکتے تھے. تبھی علامہ اقبال نے کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام اس وقت آزاد نہیں تھا، مسلمان اس وقت آزاد نہیں تھا. مسلمانوں کو تحت تیغ کیا جاتا تھا، ان کے حقوق کو دبایا جاتا تھا. یہ باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. مگر جب خواب دیکھا گیا تو اس خواب کو تعبیر پہنانے کے لیے جن لوگوں نے کام کیا، اس کے بعد جب آج کے دن 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا
तो उस वक्त की नाइंसाफियां भी आपके सामने हैं। पाकिस्तान के हिस्से का जो फंड्स थे ना वो दिए गए, जो एसेट्स थे ना वो दिए गए, जो ना टेरिटरी थी वो दी गई, ना कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल किया गया, गुरदासपुर, फिरोजपुर को और जितनी भी करीब की रियासतें थी जो पाकिस्तान के अंदर शामिल करने के लिए तय करके मुआहिदा कायम कर दिया गया था, बाद में साजबाज करके उनको भी पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। ऐन ही जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और मदीना मुनव्वरा में आकर आबाद हुए और जंग बार बार आपके ऊपर मुसल्लत की गई, कभी बदर के नाम से, कभी ओहद के नाम से, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर भी हिंदू मुशरिकीन ने और हिंदू बनिए ने कभी 1965 के नाम पर, कभी 1971 के नाम पर और कभी कारगिल के नाम पर 3 जंगें पाकिस्तान के ऊपर भी मुसल्लत की और एक ऐसा वार किया जिसमें पाकिस्तान को 2 लख्त कर दिया, उसको 2 टुकड़े कर दिया, उसका एक हिस्सा उससे जुदा कर दिया। अंदर के मीर जाफर और बाहर के जितने भी इस्लाम दुश्मन अनासिर थे उनकी कोशिशें रंग लाई और पाकिस्तान का एक टुकड़ा, पाकिस्तान के जिगर का एक टुकड़ा उससे अलग हो गया। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनते देखा है उनसे पूछें पाकिस्तान की कदर। मैं मिली हूँ, मैं गई थी दिसंबर में अपने बच्चों को लेकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तहरीक के उस गाजी को सलाम पेश करने के लिए जिनको सुल्तान बशीर साहब कहा जाता है। पाकिस्तान के एटॉमिक साइंटिस्ट हैं, आज 90 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, माशाल्लाह हयात हैं और वो कई दर्जनों किताबें लिख चुके हैं, एक इदारा चला रहे हैं, उनकी बहुत तहकीक है। उन्होंने वेस्ट के में भी काम किया, ईस्ट में भी काम किया, यूरोप में भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम किया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ जब मुझे बताया, मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, हम कितनी देर बैठकर रोते रहे और उनसे पाकिस्तान की कहानी सुनते रहे। वहाँ जितने लोग मौजूद थे वो सब रोते रहे। एक वाक़या जो आज तक मैं कभी नहीं भूली, वो कहते हैं कि मैं 7 या 8 साल का था और मेरी बहन मुझसे 1 साल बड़ी थी। हम 2 बहन भाई अपनी माँ के साथ, और हम जब हिजरत करके आ रहे थे, ये अगस्त के बाद ये सितंबर का वाक़या, उस सितंबर 1947 के जब पाकिस्तान वजूद में आ चुका था, उसके बाद पाकिस्तानियों को हिजरत करने के वक्त में किस तरह गाजर मूली की तरह काटा गया, ये वो वाक़या सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अपने घर से ज़रूरी सामान उठाया और अपने जत्थों की शक्ल में, क्योंकि अकेले अकेले को वो लोग मार देते थे, जत्थों के ऊपर हमला करते थे और पूरे पूरे जत्थे को आग लगा देते थे, उनको गाजर मूली की तरह तह तह कर देते थे। तो हमारे जो मर्द थे वो हमारे इर्द गिर्द चलते थे और फिर जब हम थोड़ा बहुत चल लेते, रात आ जाती तो हम पड़ाव कर लेते। वो कहते हैं कि रावी के किनारे बॉर्डर के ऊपर हमने एक शाम को पड़ाव किया, लेकिन उस वक्त में बुलवाइयों का बार बार हमला होता था, बार बार सिख आते थे और वो हमला करते थे और वो औरतों को यरगमाल बना लेते, बच्चों को शहीद कर देते और मर्दों को कत्ल कर देते थे। तो वो कहते हैं कि हमारे बापों ने हमें दरियाए रावी के पानी में खड़ा कर दिया, मेरी बहन भी खड़ी थी और मैं भी खड़ा था। मेरी माँ कभी मुझे गोद में उठा लेती, कभी पानी में खड़ा कर देती, लेकिन हम मुसलसल सुबह से शाम हो चली थी और हम अब पानी में खड़े थे। हमारे वालिद ने हमें कहा कि देखो, अगर तो सिखों के नारे की ससीकार की आवाज़ आए तो बच्चों समेत अपनी इज्जतें इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर देना, मगर इन दरिंदों के हत्थे ना चढ़ना, बच्चों को लेकर तेज जो गहरा पानी है उसमें कूद जाना, और अगर नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज़ आए तो समझ लेना हम कामयाब हो गए। उसके बाद बहुत लंबा पॉज था। सुल्तान बशीर साहब कितनी देर रोते रहे और हम भी। उन्होंने कहा कि मेरी टांगें आज भी रावी के उस पानी में खड़े होने के बायस ठंडी हैं। जिन्होंने अपनी आंखों से रावी में पानी की जगह खून बहता हुआ देखा, वो कहते हैं कितनी ही लाशें ऐसी थी जो हमारे पास से गुजरती थी। हम अपने कहते हैं कई लाशें ऐसी थी जिनको हमने खुद दफनाया। वो
وہ کہتے ہیں ایک خاتون ایسی تھی کہ میں نے دیکھا کہ جس کی چھاتی کے اوپر اس کا بچہ تھا اور اس کی لاش تیر رہی تھی، اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بچے کو یوں کر کے پکڑا ہوا تھا. آج محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے پاکستان میں محمد علی جہنمی بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا ہے. تو میں ایک سوال حکمرانان وقت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا جب آپ قائد اعظم کی تصویر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ علامہ اقبال کی تصویر اپنے دفتروں میں لگا کر، اپنے ایوان سلطنت میں لگا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ تصویریں، کیا ان کی روحیں آپ سے سوال نہیں کرتی کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے؟ کیا یہ ہے علامہ اقبال کا پاکستان جس میں مسجد وزیر خان کے اندر جو ہے وہ رقاصہ رقص کر رہی ہے، جس کے اندر ڈرامے بن رہے ہیں، جس کے اندر اسلام اور دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پڑھنے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن ابو داؤد، حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مسجد میں کیا کرنا تھا؟ پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ اس میں مساجد کس لیے قائم کی گئی تھی؟ کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے، پھر کہے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو کہے اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. دوسری حدیث دیکھیے، سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہ کے نام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کے ساتھ. سلام کون بھیج رہا ہے؟ خود محبوب رب العالمین. کس پر؟ خود اپنی ذات کے اوپر. راویہ کون ہے؟ سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج پوری پاکستانی قوم غور کرے. میں پاکستان کے ہر مقتدر طبقے سے پوچھتی ہوں، محکمہ اوقاف کے جتنے بھی جو لوٹ کھسوٹ کرنے والے عہدے داران ہیں، جنہوں نے صرف آج تک اس ملک کو لوٹا ہے، میں ان سے پوچھتی ہوں کیا اس لیے آپ کو محکمہ اوقاف کی یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ ان مساجد کے اندر غنڈہ گردی ہو، ان مساجد کے اندر جو ہے فحش کاریاں ہوں، ان مساجد کے اندر ڈرامے اور فلمیں بنائی جائیں، ان مساجد کے اندر میرے جیسی خاتون نے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا ہو، اجازت چاہے تو اس کے لیے تو ایوان سلطنت کے یہ پٹھو اور یہ نمائندے یوں ہاتھ آگے کر کے 50,000 روپے کی رقم مانگیں. جو اللہ کا جو پسندیدہ کام ہے، جو نکاح جیسا مبارک کام ہے، جس کام کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت مسجد میں کیا جانا چاہیے، کوئی اس سنت کو زندہ کرنا چاہے تو آپ اس سے پیسے اور اس سے اس کا معاوضہ مانگیں جن کے لیے مساجد بنائی گئی تھی. اور وہ مساجد جن کی حرمت اس قدر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اس مسجد کے اندر اشارے سے بات کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی بات کرنا اس مسجد کے اندر جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں سختی سے منع ہے. اس مسجد میں جس میں دنیا کی سودا سلف کی بات کرنا، خرید و فروخت کی بات کرنا صحابہ نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا. کوئی بات کرتا وہ آگے سے اشارہ کرتے چپ، اور وہ کہتے کہ کہ مسجد سے باہر نکل کے اس سوال کا جواب دوں گا. میں آج پاکستان کے بانیان اور اس کے شہداء اور اس کے غازیوں کے خون کو گواہ بنا کے، ان کی روحوں کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ یہ تار تار اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ تار تار اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں. ایسے پاکستان کا خواب تو نہیں دیکھا تھا
کہ جہاں پر غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، حقوق کے نام پر ایک دوسرے کو لوٹا جا رہا ہے، کسی کی اگر پینشن بھی کسی نے لینی ہے رشوت کے بغیر وہ نہیں مل سکتی، سرکاری اداروں کے آپ کام کو دیکھ لیجئے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھ لیجئے، اس پاکستان کو جس کو ریاست مدینہ کا پرتاؤ کہا جاتا ہے، مندروں کی تعمیر کے اوپر تو فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں، غیر مسلموں کو حقوق دیے جا رہے ہیں۔ میرا تعلق سرگودا سے رہا ہے، میرا تعلق گرداسپور فیروز پور انڈیا سے رہا ہے، میرے آباء و اجداد نے ہجرت کی، میرے آباء و اجداد نے جانیں قربان کی، میرے باپ نے سن 1965 کی جنگ میں حصہ لیا، سن 1971 کی جنگ میں حصہ لیا، ہم نے قربانیاں دی، ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی۔ کیا اس لیے کہ اس پاکستان کے اندر غریب کو لوٹ لیا جائے اور امیر اپنی تجوریاں بھر بھر کے ملک سے باہر لے کر جاتا رہے؟ کیا اس لیے کہ میرے بچے کو یہاں اعلیٰ تعلیم بھی نہ مل سکے، روزگار بھی نہ مل سکے، اور وہ کبھی کسی ملک اور کبھی کسی ملک کی خاک چھانتا رہے؟ آج میں اس ملک کے حکمرانوں سے پوچھتی ہوں، کیا علامہ اقبال قائد اعظم کا یہ پاکستان ہے؟ کیا ایسے پاکستان کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں؟ نہیں۔ پاکستان کی تعمیر اور اس کی ترقی میں جو لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں، ختم نبوت کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، غازی عبدالقیوم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مواصل جہنم کیا تھا، ان کی قربانیوں کے انعام کے طور پر پاکستان عطا کیا گیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ یہاں پر قادیانیوں کو شہ دی جائے، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھگا دیا جائے، ان کو راستے دیے جائیں، اور جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ شہید تو زندہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے ہاں سے تو وہ انعام پا لیں گے، مگر آپ کا قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے؟ اللہ سے غداری چھوڑ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری چھوڑ دیں، قرآن پاک سے، احادیث سے، یہ جو میں نے آپ کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی روایت سنائی ہے، اس کو دیکھیں کہ مساجد کے اندر جانے کے آداب کیا ہیں۔ سیدہ کائنات نے اپنے بابا جان سید العالمین رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی سنت بتائی ہے، اور ابن ماجہ کی میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے روایت کی کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو اللہ کا نام لینے کے بعد اپنی ذات پر درود اور سلام بھیجتے اور دعا کرتے کہ اللہ مجھ پر رحمت کے دروازے کھول دے۔ کیا مساجد کے اندر رقص کرنے والے اور رقص کرنے والیاں اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے اس ملک پر کھلیں گے، اس قوم پر کھلیں گے؟ نہیں کھلیں گے۔ میرے جیسی خاتون رمضان المبارک میں لاہور کینٹ کے اندر اگر ایک مسجد میں 9 بجے سے 11 بجے تک درس قرآن، خواتین کو اگر قرآن کی آیات کا فہم دینا چاہے، تعلیم اور تعلم کے لیے جمعے کے روز جمعے کا اجتماع منعقد کرنا چاہے، تو یہاں جامعہ نعیمیہ کا ایک جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ جس نے پڑھا ہی فاضل نہیں فضول، اس کو میں فاضل نہیں کہتی، فضول کہتی ہوں، وہ فضول شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا منع ہے۔ عورت نے دین پڑھنا اور سکھانا ہو تب تو آپ اپنی من مرضی کے فتوے لا کر ہمارے سامنے رکھ دیں اور احادیث کو پسے پشت ڈال دیں، حالانکہ حدیث پاک میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مساجد میں عورتوں کو ان کا حصہ دو۔ تو جب آپ اپنی عورت کو مسجد میں نہیں بھیجیں گے تو اسی طرح کی خرافات آپ کے سامنے آئیں گی۔ کھولیں مسجدوں کے دروازے عورتوں پر، کھولیں مسجدوں کے دروازے۔ میں اس ملک کے حکمرانوں سے اور مقتدر طبقے سے یہ اپیل کرتی ہوں، یہ مطالبہ کرتی ہوں، یہ احتجاج کرتی ہوں کہ خدا کا خوف کریں، اللہ کے غضب کو اور ہوا نہ دیں، مساجد کے دروازے کھول دیں، علم اور تعلیم اور تعلم کے دروازے کھول دیں، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ بند کریں، قرآن و حدیث کے ساتھ کھلواڑ بند کریں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہرزہ سرائیاں اس ملک میں نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام، صحابیات، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخیاں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔
हम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, यार मज़ार, यार गार, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके एहसानात का बदला मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह बरोज़े महशर अता फरमाएगा, जिनकी नेकियां गिनी नहीं जा सकती, जिनके एहसानात इस्लाम जो है वो नहीं चुका सकता, उनके बारे में हम एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, दूसरे खलीफा राशिद, मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार मज़ार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दोनों वजीर शेखैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम, हम उनकी शान में हर्जा सराई नहीं बर्दाश्त करेंगे, इंडिया के अंदर भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इंडिया के अंदर भी एक बदबख्त ने कोशिश की है, एक पूरे गिरोह ने कोशिश की है। आज़ादी की कीमत उनसे पूछें जो अभी भी सैकड़ों की तादाद में सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिए गए हैं कि उन्होंने अपने नबी अलैहिस्सलाम की शान में होने वाली हर्जा सराई के मुतालिक आवाज़ उठाई है। क्या कहेंगे ऐसे पाकिस्तानी जो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया एक ही रियासत हैं, ये हदूद नहीं होनी चाहिए, जो दोस्ती की पींगे बढ़ाने की बात करते हैं। क्या कहते हैं ऐसे हिंदुस्तानियों के बारे में कि जहां पर मुसलमान नौजवानों को हर बकरा ईद के ऊपर इसलिए ज़िबा किया जाता है कि वो बकरा ईद के ऊपर गाय को ज़िबा करने का जो है वो कोशिश करते हैं, गाय को ज़िबा करते हैं। मैंने ऐसी एक वीडियो देखी है जिसके अंदर मुसलमानों को जिंदा जलाया गया। उनका जुर्म क्या था? उन्होंने गाय को ज़िबा किया है। क्या कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जो कहते हैं कि अमन की आशा होनी चाहिए। मैं ऐसी कई बदबख्त ख़वातीन को जानती हूँ, मैं ऐसी कई गुलकाराओं को जानती हूँ, मैं ऐसी कई एक्ट्रेसेस को जानती हूँ, मैं ऐसे कई मीडिया के लोगों को जानती हूँ जो भारत नवाज हैं, जो वहाँ का खाते हैं, वहाँ का गुन गाते हैं, जो मैं समझती हूँ अबुल कलाम आज़ाद की मानवी औलाद हैं, कि जिन्होंने इस मुल्क के क़याम के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क किया था, जिन्होंने कायदे आज़म को और अल्लामा इकबाल को नाउज़ुबिल्लाह सेकुलर कहने की कोशिश की थी, जिन्होंने इस मुल्क के बानियों को सेकुलर साबित करने के लिए तुले हुए हैं, जो शराब पीकर बैठते हैं और रंगीन बातें करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, मगर ये उनका पाकिस्तान नहीं है। वो मुट्ठी भर लोग हैं, वो चंद वो लोग हैं जो आसमान की तरफ मुंह करके थूकते हैं, थूक उल्टा उनके चेहरे पर आकर पड़ता है। अल्लामा ने उन्हीं के बारे में कहा था कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। हम इस मुल्क के अंदर दुरूद पढ़ेंगे, हम इस मुल्क के अंदर दुरूद पढ़ने वालों को जमा करेंगे, हम इस मुल्क के अंदर उन लोगों का जो है वो एक, मैं समझती हूँ कि एक गिरोह बनाएंगे, और हम बना चुके हैं और हम बना रहे हैं। मैं आप सबको दावत देती हूँ दुरूद पढ़ने वालों में शामिल हो जाए, सलाम पढ़ने वालों में शामिल हो जाए, अल्लाह के काफिले में शामिल हो जाए, अल्लाह के फरिश्तों के इस गिरोह के अंदर, इस हल्के के अंदर शामिल हो जाए, मोमिनीन के इस हल्के के अंदर शामिल हो जाए, खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हल्के के अंदर शामिल हो जाए, जिस हल्के में दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। इसलिए कि दुरूद सलाम पढ़ने वालों ने इस मुल्क का ख्वाब देखा, उन्होंने इस मुल्क को ख्वाब को ताबीर दी, उन्होंने ही इस मुल्क को बचाना है। वही लोग हैं जो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन कहते हैं, उन्होंने इस मुल्क को बचाना भी है। वो लोग कि जो गैरों के साथ मुआहिदे कर रहे हैं, जो अपने अकाबिर असलाफ के अकवाल को पसे पुष्ट डाल रहे हैं। कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हमें कायदे आज़म का कौल याद है। कायदे आज़म ने फरमाया था कि जो इसराइल है वो मुशरिकीन का और वो वेस्ट का जो यहूदी हैं वो उनका हरामी बच्चा है, हम उसकी कभी भी हैसियत को तस्लीम नहीं कर सकते। यूएई कर ले तो कर ले, और ममालिक कर ले तो कर ले, हमें उनसे कोई गरज नहीं। लेकिन पाकिस्तान में जब तक एक भी गैरतमंद मुसलमान मौजूद है, जब तक एक भी गैरतमंद मोमिन मौजूद है, तब तक हम इस मुल्क के अंदर ना तो ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ किसी को बात करने देंगे, ना नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ किसी को बात करने देंगे, ना नामूस अहले बैत और नामूस सहाबा के ख़िलाफ़ किसी को बदजुबानी करने का मौका देंगे।
اور ہم پاکستان کی عدلیہ سے، پاکستان کے حکمرانوں سے، پاکستان کی انتظامیہ سے اور مقننہ سے، میں بالخصوص دائرہ بطول کے بحاف پر اپنی تمام بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں اور اپنے بیٹوں کی طرف سے یہ مطالبہ کرتی ہوں، یہ پرزور مطالبہ کرتی ہوں، بار بار یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کو کہ جو نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدات النساء، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس ملک کی تمام شاعر اسلامی، کیونکہ مسجد شاعر اللہ میں سے ہے، شاعر اسلامی کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں، ان کو فی الفور سو موٹو نوٹس لیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کو سر عام سزا دی جائے، ان کی سزا کو ہمارے سامنے لایا جائے تاکہ دوبارہ آپ گلہ نہ کر سکیں کہ اس ملک میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے پیروکار کیوں پیدا ہو گئے دوبارہ، تاکہ آپ کا گلہ نہ ہو، تاکہ یہ جو ہمارا موم بتی مافیا ہے اس کا گلہ نہ ہو کہ غازی عبدالقیوم رحمت اللہ علیہ کا دوبارہ پاکستان کے اندر کوئی بیٹا اور کوئی ان کا پیروکار اور کوئی ان کا فالوور کیوں پیدا ہو گیا، غازی ممتاز کا کوئی فالوور کیوں پیدا ہو گیا، پشاور میں خالد نام کے جس غازی نے، جس بدبخت کو، اور وہ بدبخت قادیانی بھی نہیں جس کو قادیانیوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، وہ تو خود نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی اترتی ہے۔ اور کل میں نے ایک ویڈیو سنی کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر ایک اور بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ میں غازی علم الدین شہید کا مقدمہ خود لڑوں گا، میں اس قائد اعظم کے پاکستان میں رہتی ہوں جن کے مقدمے کی ایک دن کی فیس 1500 روپے تھی، مگر جب وہ اس ملک کے گورنر جنرل بنے تو انہوں نے اپنی تنخواہ 1 روپیہ مقرر کی تھی۔ خدا کا خوف کرے، اس قائد اعظم کے پاکستان میں رہ کر یہ کام نہ کرے۔ آج مجھ میں بالکل بات کرنے کی ہمت نہیں، آج میں سخت شرمندہ اور پریشان ہوں اپنے اکابر کے سامنے۔ آج میں صبح سے استغفار پڑھ رہی ہوں، صبح سے معافی مانگ رہی ہوں۔ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو کیا کہا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ اس ملک کی رگوں کے اندر جن کا خون ہے، کیا انہوں نے اس طرح کے پاکستان کا خواب دیکھا تھا؟ اس طرح کے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی؟ اس طرح کے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا؟ نہیں، کہ غیروں سے ساز باز کر لی جائے، غیروں کا ایجنڈا نافذ کیا جائے اور اپنوں سے غداری کی جائے۔ میرا خیال ہے اشارے ہی کافی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتی ہوں کہ باری تعالیٰ جن علماء کو توپوں کے ساتھ باندھ کے قربان کر دیا گیا تھا، جن کو درختوں کے ساتھ لٹکا کر شہید کر دیا گیا تھا، جن کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور جنہوں نے دین کی خاطر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جنہوں نے 200 سال تک برِ صغیر میں رہ کر تمام باطل طاقتوں کا اور تمام باطلی استعمار کا مقابلہ کیا تھا، شہادتیں قبول کی تھی، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، ان کے خون کا واسطہ پاکستان کو غیرت مند حکومت، غیرت مند ائمہ، غیرت مند حکمران اور غیرت مند مقتدر طبقہ عطا فرما دے، ہر محکمے کے اندر غیرت مند مسلمان عطا کر دے، ایسے حکمران عطا فرما جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہو، جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے غلام ہو، جو اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو رائج کر سکے، جو قائد اعظم کے اقوال کو یاد رکھے کہ ہم نے یہ خطہ عرضی اس لیے حاصل کیا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اسلام کے قوانین کو آزما سکیں۔ اسلام کے قوانین کیا تھے؟ قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ہے۔ اس ملک کے اندر
غیر اسلامی تمام شاعر کو اور غیر اسلامی تمام نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے والے حکمران ہمیں اللہ عطا فرما دے. اللہ ہمیں وہ لوگ عطا کر دے جو ان کے معاون ہوں، ایسے لوگوں کے جو مددگار ہوں، جو آئین کا دفاع کر سکیں، کیونکہ آئین کے اندر یہ بات درج ہے کہ اس ریاست کا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا جو نظام ہے اور اس کا جو آئین ہے وہ قرآن و حدیث کے تابع ہوگا، قرآن و حدیث کے تحت ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، آئین اسلامی طرز کا ہوگا. کسی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ ان کو یہ ملک جو ہے جو دیا گیا اس کے اندر وہ کون سا نظام نافذ کریں گے. انہوں نے کہا میرا ایجنڈا بہت کلیئر ہے، میرے پاس قرآن کا نظام ہے، میں اس ملک میں قرآن کا نظام نافذ کروں گا. تو جس قرآن کا نظام قرآن والوں نے پڑھا تھا، کیا وہ بھول گئے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مساجد کی حرمت کے بارے میں کہتا ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے. انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 114. مسجد وزیر خان کی انتظامیہ آپ کے نام ہے یہ آیت کریمہ. مسجد وزیر خان میں ڈانس کرنے والی یہ آپ کے نام، ڈانس کرنے والوں یہ آپ کے نام ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114. کھولنے قرآن. جنہوں نے پاکستان بنایا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئین قرآن و سنت کے تابع ہوگا، اس ملک کا نظام قرآن و سنت کے تابع ہوگا. آپ کو ترکی کے اندر طیب اردگان کی اس مثال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ آج بھارت کے اندر، آج کشمیر کے اندر، آج فلسطین کے اندر جن مسلمانوں کی جانیں لی جا رہی ہیں ختم نبوت اور ناموس رسالت کے نام پر، وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے آزادی کیا اس لیے حاصل کی تھی؟ ادھر جو ہے وہ ان طیب اردگان کو دیکھیے کہ اس نے مسجد جو ہے وہ اس کو کھولا اور اس کے اندر جو 83 سال سے بند تھی مسجد اس کو کھول کر اللہ کا نام سربلند کیا، مسجد کو آباد کیا. اور قرآن پاک سورہ بقرہ پڑھنے والے آج مساجد کی توہین کرنے پر تلے ہوئے ہیں، شاعر اللہ کی توہین کرنے پر تلے ہوئے ہیں، آج درود و سلام پڑھنے والوں سے بیر نبھا رہے ہیں. تو میں آپ سب کو یہ ذمہ داری سونپتی ہوں، یہ امانت سونپتی ہوں کہ میرے اس پیغام کو شیئر کریں، اس بات کو مقتدر طبقے تک پہنچائیں، حکام بالا تک پہنچائیں، عدلیہ تک پہنچائیں، مقننہ تک پہنچائیں، لیجسلیشن کاؤنسلز تک پہنچائیں کہ آپ قرآن و حدیث کو بھول گئے کیا؟ اس نظام کو بھول گئے کیا؟ آپ بتا دیں پھر کہ آپ کس ملک کے اندر رہ رہے ہیں. کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں؟ کیا اس کے آئین کے اندر کوئی تبدیلی کر لی گئی ہے؟ اگر کیا قرآن و حدیث کے تحت اس کا نظام نہیں چلانا تب بھی ہمارے اوپر واضح کریں تاکہ ہم کسی دھوکے میں نہ رہیں. کیونکہ ہم ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ ہم علامہ اقبال کے پاکستان میں رہتے ہیں، ہم قائد اعظم کے پاکستان میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اس ملک کا حامی و ناصر ہو، درود و سلام پڑھنے والوں کا حامی و ناصر ہو. درود و سلام کی کثرت کیجئے کیونکہ جب فتنوں کا ظہور ہو اور یہ قرب قیامت ہے، قیامت صغریٰ کی تمام نشانیاں کم و بیش پوری ہو چکی ہیں. اس کی آخری نشانی لیسبینز اور گیز سوسائٹی ہے اور پاکستان کے اندر اب اس کی بھی آپ باز گشت دائیں بائیں سے سنتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو بچائے، اس کی حفاظت کرے، اس کے رہنے والوں کی حفاظت کرے، اس کے نظریے کی حفاظت کرے، نظریہ پاکستان کے محافظوں کی حفاظت کرے، اس کی جغرافیائی سرحدوں پر پہرا دینے والے ہمارے تمام جو فوجی بھائی، جو ہماری بہنیں فوج کے اندر، جو ہمارے بیٹے، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت کرے، ان کے اہل خانہ کی حفاظت کرے. آج نظریہ پاکستان سے لے کر قیام پاکستان، تحریک پاکستان اور اس ملک کے اندر
آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، آج کے دن تک جن جن لوگوں نے اس ملک کو کسی طرح بنایا، اس کو سنوارا، اس کی تعمیر، اس کی تشکیل میں حصہ لیا، آج ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں کروڑوں سلام پیش کرتی ہوں ان کی ارواح کو، ان کے بزرگوں کی ارواح کو، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے سلام پیش کرتی ہوں۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آج مغرب کی نماز کے ساتھ 2 نفل تحریک پاکستان کے جتنے بھی جو شرکا ہیں ان سب کے لیے آپ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ کے وسیلے سے تحریک پاکستان، قیام پاکستان، تعمیر پاکستان، تشکیل پاکستان میں جس غازی اور شہید کا حصہ ہے اور جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو مضبوط کرے، ان کے بازو مضبوط کرے، اللہ ان کو اس کا اجر عطا کرے 2 نفل تحدیث نعمت کے طور پر، کیونکہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، لئن شکرتم لازیدنکم، نہ تو اس کو وہ فیض ملتا ہے اور نہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ اپنا شکر گزار کنسیڈر کرتا ہے۔ تو تحدیث نعمت ہم پر فرض ہے، تجدید عہد وفا ہم پر فرض ہے۔ آج ہم تمام شہداء کی روحوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے خون میں، ہمارے جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ اور ہمت اور طاقت اور استطاعت اور اس کی آخری رمق بھی باقی ہے، ہم اس ملک کے ساتھ، آپ کے خون کے ساتھ اور آپ کی قربانیوں کے ساتھ غداری نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے مجھے مل کر دیجئے۔ میری بہت سی بہنوں بیٹیوں نے مجھے بہت کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کیا، اس میں 1 قرآن پاک اور 50,000 دفعہ میری بہنوں نے، 20,000 دفعہ میرے بھائیوں نے، 1.5 لاکھ دفعہ ایک اور جگہ سے درود و سلام موصول ہوا، کچھ بہنوں نے اذکار مجھے بھیجے۔ تو جہاں جہاں سے جس نے جو پڑھ کر آج کے دن اس حلقہ درود پاک کے لیے ایصال کیا، ان سب کی اس کوشش کو، اس کاوش کو میں اس دعا میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا پڑھا ہوا، ہمارا سب کا پڑھا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وانصرنا علی القوم الحاسدین وانصرنا علی القوم المنافقین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اے اللہ کریم، اے ہمارے پیارے پاک پروردگار، اے ہمارے رحمان اور رحیم مولا، اے رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم نے جو کچھ پڑھا، درود و سلام، قرآن کریم، ذکر، اذکار، حسنات جمع کیے، اس سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں. غلطیوں، بے ادبیوں، کمیوں، کجیوں، خامیوں سے مبرہ، منزہ، مصفہ کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ کریم، اس کو سجا کے سنوار کے ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر نور کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً حضور کی بارگاہ میں تمام غلاموں اور کنیزوں کی طرف سے اے اللہ پیش فرما. یا اللہ کریم، اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء اعظام، تمام رسولوں کی بارگاہ میں، آپ کے آباء و اجداد، بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بارگاہ میں، سیدنا عبداللہ، سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، آپ کی تمام ازواج جو امہات المومنین ہیں ان کی بارگاہ میں، پنجتن پاک کی بارگاہ میں، چاروں خلفائے راشدین کی بارگاہ میں، صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص شہدائے بدر، شہدائے احد، اور شہدائے احد میں سے بالخصوص سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد تمام شہدائے کربلا، غازیان کربلا، معاونین کربلا. اے اللہ کریم، جو جو امام علی مقام علیہ السلام کے معاونین تھے، اللہ ان سب کی روحوں کو بالخصوص اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ ان کے بعد تابعین، تبا تابعین، امت کے جمیع اولیاء، درجہ بدرجہ صلحاء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء، جتنے مشائخ اعظام ہیں، جتنے میرے اساتذہ کرام، میرے جتنے بہن بھائی، عزیز و اقارب جو حلقہ درود و سلام میں میرے ساتھ شامل ہیں، جن کے ماں باپ چلے گئے، بزرگ، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں چلے گئے، اے اللہ ان سب کی ارواح کو فردن فردن اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص اے اللہ ہمارے بزرگ قبلہ سید فاروق القادری صاحب عنقریب جن کا انتقال ہوا، اے اللہ بالخصوص اس حلقہ درود پاک کا ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ کریم، میرے پیران اعظام، میرے بزرگ، میرے اولیاء، میرے جتنے بھی سلاسل کے ساتھ اے اللہ تعلق ہے، اور بالخصوص میرے اساتذہ کرام جو اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کی روحوں کو بالخصوص اس کا ثواب ایصال فرما. یا اللہ کریم، جو لوگ اس دنیا میں زندہ ہیں، جو قیامت تک آنے والے کل مومن مومنات، مسلم مسلمات کو بالخصوص دائرہ بطول کے جتنے بھی میرے سرپرست، میرے اساتذہ، میرے معاونین ہیں، قبلہ پیر سید الماس بخاری صاحب، قبلہ جسٹس نذیر غازی صاحب، قبلہ ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب، قبلہ صوفی صادق صاحب، قبلہ پیر مسعود عارف چشتی صاحب، قبلہ عبدالحمید قادری صاحب، سید صبغت اللہ سہروردی صاحب، میرے جو اللہ سوشل میڈیا کے معاونین ہیں، میرے والدین، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ، جو لوگ اس حلقہ درود و سلام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، بالخصوص اے اللہ میری کلیگ میم عبیدہ کی والدہ جو ہیں وہ بہت بیمار ہیں، اے اللہ اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جو لوگ بیمار ہیں، اللہ ہماری ایک بہن نور فاطمہ، ایک بیٹی ہے نور فاطمہ، اے اللہ وہ بیمار ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما. جو لوگ جس پریشانی، مصیبت، آفت، بلا میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کے اوپر کرم، رحم اور فضل فرما دے. یا اللہ پورے پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ آج جو کچھ ہم نے پڑھا اس سب کا ثواب بالخصوص تحریک پاکستان کے شرکاء کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بانیان پاکستان، اے اللہ جو لوگ پاکستان کے لیے کسی طرح سودمند ثابت ہوئے، ہو رہے ہیں، ہوں گے، اے اللہ ان سب کو بالخصوص اس حلقہ درود پاک کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تمام رفقا، اراکین، جو لوگ قیام پاکستان اور بنائے پاکستان میں شامل تھے، بعد کے ادوار میں جو لوگ شامل رہے، جو پیران اعظام، جو گدیاں، جو بزرگ، جو بچے، بوڑھے، جوان، اور اے اللہ تاریک راہوں میں مارے جانے والے وہ گمنام سرفروش جن کا کوئی نام ہی نہیں جانتا، اے اللہ بالخصوص ہم ان کی بارگاہ میں بھی یہ ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے درجے بلند فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرما. شہدائے بدر، شہدائے احد اور شہدائے کربلا کا ساتھ عطا فرما. اے اللہ ان کی قربانیوں کا واسطہ پاکستان پہ رحم فرما دے. اے اللہ اس کے ہر صوبے، ہر پاکستانی پہ رحم فرما دے. اس کو نیک حکمران عطا فرما، غیرت مند حکمران عطا فرما. یہاں
یہاں پر نظام مصطفیٰ رائج فرما. اے اللہ کریم ہم سب کو پاکستانی بن کر اے اللہ ایک غیرت مند پاکستانی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم پاکستان کے ہر پاکستانی کی ہر تکلیف کو دور فرما. اے اللہ اس ملک کو شاد آباد قائم دائم رکھنا. اے اللہ اس کی سالمیت، اس کی بقا، اس کے استحکام کے لیے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا. یا اللہ کریم اس ملک سے غربت کا خاتمہ فرما. اے اللہ بے روزگاری کا خاتمہ فرما. یا اللہ لاک ڈاؤن کے باعث جو پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، اے اللہ جو مالی پریشانیاں، بیماریاں آ گئی ہیں، اے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، خوشحالی عطا فرما دے. پاکستان کے ہر پاکستانی کی قسمت مقدر میں اے اللہ فراوانی، تنگی اور اے اللہ تنگی کو دور کر کے فراخی لکھ دے. اے اللہ ان کی قسمتیں بدل دے. یا اللہ اس ملک کے نظام کو مصطفی نظام بنا دے. یا اللہ ہم سب کو اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس نے دعا کے لیے کہا، جس نے نہیں بھی کہا، سب کی مرادیں، آرزویں، تمنائیں پوری فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت پہ رحم فرما. کشمیر کو آزاد فرما، فلسطین کو آزاد فرما. انڈیا کے اندر جو مسلمان اے اللہ ہندو بنیے کی سازشوں کا شکار ہیں، اے اللہ ان کو آزادی عطا فرما، ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو لوگ جہاں جہاں کسی بھی طرح سے کسی ظلم پریشانی کا شکار ہیں، اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا صدقہ ان کو آزادی، ان کو غلبہ، استقامت، قوت، طاقت، اے اللہ ہمت عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، ہر پاکستانی کی خیر فرما. یا اللہ ہر حضور کے امتی کو شفاء کاملہ عطا فرما، رزق میں فراخی عطا فرما، جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرما، علم اور عمل میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما. یا اللہ کریم حج بیت اللہ جن لوگوں نے کیا ان کا حج قبول فرما، ان کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ یہ جو بندشیں ہیں ان کو کھول دے. ہم سب کا جلد از جلد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جنت البقیع میں، مالا اعلیٰ میں، مکہ مکرمہ میں، عراق میں، بغداد میں، اے اللہ زیارات کے اندر ایران میں جانا لکھ دے. یا اللہ اس ملک سے، پاکستان سے اور پوری دنیا سے کرونا کو ختم فرما دے، آفت مصیبت بلا کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمیں برکتیں عطا فرما. جس نے دعا کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرما. حاضرین محفل جو لوگ پوری دنیا سے میرے ساتھ اس وقت دعا میں شامل ہیں، اور اے اللہ تا قیامت جو لوگ اس دعا کو سنیں، اے اللہ ان کی تمام جائز دلی خواہشات پوری فرما. یا اللہ اس حلقہ درود پاک کو، اس کی کاوش کو، اس کے معاونین کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. دائرہ بطول پہ رحم کرم اور فضل فرما. ان کے جتنے بھی شرکا ہیں ان سب پہ اپنا خاص کرم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار دو عالم محبوب رب العالمین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دے. نعرہ لگانا مت بھولیے گا. یہ نعرہ قیام پاکستان کی بنا ہے، اور یہ نعرہ استحکام پاکستان کا بھی ضامن ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.